وہ ہمارے ایک بزرگ تھے عثمان علی شاہ، پاکستان کے جسٹس رہے تھے سپریم کورٹ کے، اور پھر محتسب اعلیٰ تھے، وفاقی محتسب، بہت اچھے دوست تھے، یہاں تشریف لاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ان کی دعوت کی تھی، ان کے ساتھ 10-15 ججز آئے تھے کراچی کے۔ تو مجھے کہا اجازت ہے باورچی خانہ دکھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا باورچی خانہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہا نہیں، بس اجازت دے دیں۔ ٹھیک۔ تو باورچی خانے لے گئے نا، تو وہاں جو خشک روٹیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ دکھایا کہ دیکھو وہ جو رزق کا وعدہ ہے نا، معلومات ہے وہ مولویوں کے ساتھ ہے۔ مولویوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا۔ کیوں؟ دین کا کام جو اول نمبر کام ہے وہ اللہ نے علماء کے حوالے کیا۔ جو نہیں مانتے ہیں ان کا بھی دل مانتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے عالم سے پوچھتے ہیں، جب مر جاتا ہے عالم کے پاس آتے ہیں، جب نکاح کا موقع ہوتا ہے عالم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ، جو نہیں مانتے ہیں آپ کی نظر میں یاد رکھنا دل سے مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ یہ ایک شیطانی اثر ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہم تو مولویوں کو نہیں مانتے۔ اسلام آباد گیا تھا، وہی محتسب اعلیٰ سے کام تھا، جہانگیرہ میں تھا، میں ٹیلی فون کیا، اس نے کہا میں آتا ہوں۔ میں نے کہا آپ آئیں گے تو یہاں تھوڑا کام ہوگا، میں وہیں آتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے سویرے آ جائے۔ میں نے کہا 7 بجے آتا ہوں۔ میں جب پہنچ گیا، محتسب اکیلے بیٹھا ہوا تھا، دفتر خود کھولا تھا، چپڑاسی سیکریٹری وہ تو بعد میں آتے ہیں۔ گپ شپ ہو گئی، پھر وہ جو کام وہ کر رہے تھے اس میں کچھ دیر لگ رہی تھی، تو ہم ان کے سیکریٹری کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے وہ بھی ہمارے دوست تھے تاج محمد خان۔ وہاں ایک مسٹر آیا، بڑا اپ ٹو ڈیٹ اور ٹرف اور ٹائی شائی بندی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں جب زیادہ وہ ہوتا ہے اچکا، تو وہ اس سے اچھا لگتا ہے کہ ٹائی باندھے ہو اور بڑا پتلون کسا ہوا۔ انگریزی میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مولویوں کی شکل بری لگتی، انہوں نے دنیا اور دین کو برباد کر لیا۔ منصور بھائی بیٹھے تھے، وہ ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے کہا آپ آرام سے بیٹھیں، یہ کام میرا ہے، مولوی میں ہوں، اور مجھے اس سے بولنے دے ذرا۔ ابھی چند منٹوں میں اس کی ہوا نکال کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، اس کو 100% یقین تھا کہ یہ نہیں جانتا ہے انگریزی۔ جب اس کی باتیں ختم ہو گئی، تھک گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اجازت ہے کچھ بات کرنے کی۔ تو کہنے لگا بزرگوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لڑنے کے لیے سینگ اس نے تیز کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا اتنا تو پتہ چلا کہ آپ مسلمان ہیں۔ کہا مولویوں سے بہت اچھا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ سارے مولوی خراب ہے یا کوئی اچھا مولوی بھی دنیا میں ہے؟ اس نے کہا نہیں اچھے بھی ہیں۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں جاتا تھا اور دعائیں لیتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے 20 منٹ تک تقریر کی ہے اور میں سنتا رہا ہوں، اب مجھے 5-6 منٹ دے، اس درمیان میں آپ نہیں بولیں گے اور پھر آپ آدھا گھنٹہ بولیں۔ اور تاج محمد خان بھی کام چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ مولانا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو ابھی طالب علم بناتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کچھ علماء ایسے ہیں جو درسگاہوں میں بیٹھ کر مدرسوں میں مسجدوں میں طالب علموں کو کتابیں پڑھاتے ہیں، سبق، وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ بہت اچھا ہے، وہ تو بالکل سیاست میں آتے ہی نہیں ہے یہ وہ۔ میں نے کہا اس کا نام اپنے پاس نوٹ کر لو، اس کو کہتے ہیں تدریس اور تعلیم، اس شعبے سے آپ کو اتفاق ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں عقائد پر، اعمال پر، آخرت پر، اللہ کی ثنا و صفت پر، لوگوں کی مشکلات اور ضروریات دین و دنیا حل کرنے کے لیے۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ کہنے لگا میں مولانا یوسف لدھیانوی کے سوال جواب پڑھتا ہوں، بڑا فائدہ ہو رہا ہے یہ وہ۔ تو میں نے کہا اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لو، دوسرا شعبہ ہو گیا تصنیف اور تالیف، یہ بھی آپ مانتے ہیں۔
میں نے کہا ایک جماعت ہماری ایسی ہے جو بستر لپیٹ کے مسجدوں میں جاتی ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے دین میں کامیابی ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اور لوگوں سے نمازیں پڑھواتے ہیں۔ کہنے لگا تبلیغ والے مجھے بڑے پسند ہیں کیونکہ وہ چندہ نہیں مانگتے، حالانکہ وہ چندہ نہیں بندہ مانگتے۔ چندہ تو 20 روپے بھی ہوگا، 100 کا بھی ہو، تو کہتے تم ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ چلو یہ بھی اپنے پاس لکھ لو، یہ دین کا تیسرا شعبہ ہے اور اس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، یہ بھی آپ مانتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل۔ میں نے کہا ایک طبقہ اور ہے، اور یہ جو دین کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے اور یہ جو کتابوں میں اور رسالوں میں لکھا جا رہا ہے اور جس کو یہ لوگ در در گھر گھر مسجد مسجد پہنچانا چاہتے ہیں، ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دین ایوان بالا سے پورے ملک پر نافذ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں بہت لکھا پڑھا مولوی لگ رہے ہو، بڑی صفائی سے شیشے میں اتار دیا۔ کہا انہی سے تو مجھے، میں نے کہا اختلاف و اتفاق چھوڑو، یہ بتاؤ کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو دین کتابوں میں ہے پڑھایا جاتا ہے طالب علموں کو، جو تبلیغی مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں، جو مولانا لدھیانوی اور مولانا اشرف علی اور مولانا مفتی شفیع اور سارے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ مقننہ پر، عدلیہ پر، انتظامیہ پر اور پاکستان کے چپے چپے پر یہی دین نافذ ہو، یہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اچھے ہیں۔ میں نے کہا لکھ دو، اس کو کہتے ہیں سیاست، جس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ خیر قریب ہو کے مجھے کہتے ہیں ہاتھ ملا سکتا ہوں؟ میں نے کہا ملاؤ۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ سمجھانے کا زبردست ماہر ہے آپ۔ کہتے ہیں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں جو کچھ کہہ چکا ہوں پہلے وہ معاف کر۔ میں نے کہا وہ معاف ہے۔ آئی سبق الحمدللہ۔ میں نے کہا درس دینا طالب علموں کو آسان ہے، گھر بیٹھ کے تصنیف کرنا بھی آسان ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے 6 نمبر سنوانا بھی بہت آسان ہے۔ اس گلی سے نکلو اور اس گلی سے آؤ اور انبیاء والی گشت ہو گئی۔ انبیاء تو واپس آتے تھے تو زخمی ہوتے تھے، خون ہو چکے ہوتے، اور ان پر تو گرد و غبار نہیں پڑ رہا، استری کپڑے وہی استری والے ہوتے۔ میں نے کہا یہ جو فاسق فاجروں کے ساتھ میدان کے اندر، اسمبلی میں، سینٹ میں، ایوان بالا میں بیٹھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس اعتبار سے سیاسی علماء ہمارے شکریہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ بہت مشکل اور کٹھن کام کر رہے ہیں جو ماں کا بیٹا کر نہیں سکتے، واللہ ہم خود نہیں کر سکتے۔ مولانا نے مجھے کئی بار، میں نے کہا معاف کرو یار، سخت طبیعت ہے، ہم سے کہاں برداشت ہے، یہ بہت مشکل۔ میں نے کہا وہ تو شکریہ کے مستحق ہے، جو کام نہ مدرس کر سکتا ہے، نہ تبلیغی کر سکتا ہے، نہ مصنف کر سکتا ہے، نہ علماء نہ اولیاء، وہ سیاسی حضرات ہمارے کر رہے ہیں۔ فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ خیر مجھ سے پتہ نوٹ کیا، کہتے میں جمعہ پڑھنے آؤں گا، اور واقعی آیا کہ خاص فلائی کر کے کراچی آؤں گا اور آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھوں گا۔ کہتے وہاں اچھی تقریر کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح جیسے آپ کو پاگل کر دیا، لوگوں کو پاگل کرتے اور کیا تقریر ہوتی۔ کہتے نہیں بس میری اصلاح ہو گئی، خدا کا شکر تھا کہ آج کے بعد میں علماء کرام کا بڑا احترام کروں گا۔ وہ جس میدان میں ہے، جس فیلڈ میں ہے، جس شعبے میں ہے، وہ واقعی دین کے دائی ہے۔ میں نے کہا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ ان ساروں کو ملا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ سب کے سب صرف میرے نہیں، تمام پیغمبروں کے لوگ ہیں۔